بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ ووالاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ درس ترمذی کا ہمارا سلسلہ پہنچا اذان تک۔ اذان کے مسائل میں آج ہمارے سامنے ہے باب ما جاء فی کراہیت ان یاخذ المؤذن علی الاذان اجرا، اس بات کی کراہیت کہ مؤذن اذان پر اجر لے، اس لیے کہ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاں دھیرے دھیرے جیسے جیسے دین سے دوری پیدا ہوتی گئی تو یہ عبادت ہے، لیکن اس عبادت کو بھی ایک پیشے کی شکل دے دی گئی۔ نماز صرف مسجد میں جا کر جو ہم پڑھتے ہیں وہی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کئی چیزیں ہیں جو حقیقت میں سب نماز سے جڑی ہیں اور سب عبادت ہیں۔ شروع ہوتا ہے معاملہ اذان سے۔ اذان ہوتی ہے، اذان پر اجر ثواب ہے، اگر عبادت نہ ہوتی تو اجر ثواب نہیں ہوتا۔ اذان کا جواب دینے کا حکم دیا گیا، آپ نے فرمایا کہ جیسے مؤذن کہتا ہے ایسے کہو، اور اس کے بعد دعا کا حکم دیا گیا، اس کی بھی بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ اذان کی فضیلت اور اس کے بعد اس کا جواب دینے کی اور اس پر دعا پڑھنے کی فضیلت بھی حدیث میں آئی، اس کا مطلب کہ وہ بھی عبادت۔ لیکن اذان دینے کا عمل جو ہے حقیقت میں ایک طرح سے پیشہ بن گیا، جیسے امام کہ اس کو تنخواہ دار آدمی کی طرح رکھا جاتا ہے اور تنخواہ دار ملازم کی طرح اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب یہ عبادت ہے تو ہر آدمی کے اندر اس کا شوق ہونا چاہیے۔ اور اذان کے سلسلے میں پہلے حدیث گزر چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذان دینے کے لیے ایسے شخص کا انتخاب کرتے تھے، ایسے صحابی کا انتخاب کرتے تھے جن کی آواز اچھی ہو اور بلند ہو، تاکہ آواز دور تک جائے اور اچھی آواز میں پورا صحیح تلفظ کے ساتھ اذان کہی جائے۔ اور ایسے ہی آپ نے باقاعدہ سکھایا حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کو۔ اس سے ہمارے دین میں اذان کی اہمیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس کے اہتمام اس سب ظاہر ہوتا ہے۔ اسی لیے محدثین کا ایک بہت بڑا گروہ اور فقہاء ائمہ کا بھی ایک بہت بڑا طبقہ اس بات کی طرف گیا ہے کہ اذان پر اذان کو بطور مزدوری کے کرنا، اذان پر مزدوری لینا، یہ مکروہ ہے۔ اور اس سلسلے میں حدیث بھی ہے، امام ترمذی نے بھی اسی کے تحت یہ باب قائم کر کے پھر حدیث ذکر کی ہے۔ چلو پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا. قال حدثنا حناد قال حدثنا أبو زبيد وهو عبثر بن قاسم عن عشعث عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال إن من آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. قال أبو عيسى حديث عثمان حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. كرهوا أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا، واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه. قال حدثنا حناد قال حدثنا أبو زبيد وهو عبثر بن القاسم عن أشعث عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص، حضرت عثمان بن ابی العاص سے ہے، ان کو طائف فتح ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گورنر کی حیثیت سے وہاں مقرر کر دیا تھا، اور جب بھیجا تو بہت ساری نصیحتیں کی، بتائے، اسلام کے احکام بتلائے،
تو اسی میں سے کہتے ہیں کہ آخری بات جو آپ نے مجھ سے بطور عہد کے کہی، عہد لیا اس کا، ان اتخذ مؤذنا لا یاخذ علی اذانہ اجرا، کہ میں ایسے مؤذن کو مقرر کروں جو اپنے اذان پر مزدوری نہ لے، پیسہ نہ لے۔ کہتے ہیں صاحب تحفہ فیہ دلالۃ ظاہرۃ علی ان یکرہ اخذ الاجرہ وقد عقد ابن حبان ترجمة على الرخصة في ذلك، وأخرج عن أبي محذورة أنه قال فألقى علي رسول الله الأذان فأذنت ثم أعطاني حين قضيت التأذين سرة فيها شيء من فضة۔ یہ تو اس حدیث سے گویا کہتے ہیں اس حدیث سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اذان کے اوپر اجرت لینا یہ مکروہ ہے، اذان کے اوپر اجرت مزدوری لینا یہ مکروہ ہے، اور اسی لیے امام ترمذی نے یہ کہا کہ مؤذن اذان پر اجرت لے، یہ مکروہ ہے۔ لیکن امام ابن حبان نے حضرت ابو محذورہ کی ایک حدیث ذکر کی ہے، صحیح حدیث ہے، وہ کہتے ہیں حضرت ابو محذورہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھ کو مکے میں اذان کے لیے مقرر کیا تو مجھے اذان خود سکھائی، اور جب میں نے اذان دی تو مجھ کو بلایا اور ایک پوٹلی کہہ لیجیے، ایک پوٹلی دی جس میں کچھ چاندنی تھی۔ اس کو ان لوگوں نے لیا ہے جو کہتے ہیں کہ اذان یعنی پر اجرت لینے میں کوئی کراہیت نہیں ہے۔ دیکھیے اس میں علماء کے ہاں کا اختلاف، کہتے ہیں قال ابو عیسیٰ حدیث عثمان حدیث حسن صحیح والعمل على هذا عند اہل العلم کرہوا ان یاخذ المؤذن على الاذان اجرا، یعنی مکروہ ہے ان کے ہاں۔ واستحب للمؤذن ان يحتسب في اذانه، اور مؤذن کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ اجر ثواب کی نیت سے اذان دے، اس کی اجرت مزدوری نہ لے۔ قال الخطابی اخذ المؤذن اجر على الاذان مکروہ بحسب مذاہب اکثر العلماء۔ قال الحسن اخشى الا تكون صلاته خالصة لله، وكره الشافعي وقال يرزق من خمس الخمس من سهم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فإنه مرصد لمصالح المسلمین۔ کہتے ہیں خطابی یہ کہتے ہیں کہ اکثر اہل علم اس بات کی طرف گئے ہیں کہ اذان پر اجرت لینا، مزدوری لینا مکروہ ہے، یہاں تک کہ حسن بصری نے یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی اجرت لیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کی نماز میں خلوص نہیں ہے۔ اور شوکانی نے نقل کیا ہے اس مسلک کو کس سے؟ امام ابو حنیفہ وغیرہ سے، ان لوگوں کی دلیل یہی حدیث ہے۔ امام شافعی، امام ابو حنیفہ، بلکہ امام احمد کا بھی قول، مشہور قول یہی ہے۔ امام شافعی نے میں کہا احب ان یکون المؤذنون متطوعین، میرے نزدیک پسندیدہ یہ ہے کہ مؤذن لوگ یعنی تطوع کس کو کہتے ہیں؟ فری میں کریں، ثواب کے طور پر کریں، ثواب کے طور پر اذان دیں۔ قال وليس للامام ان يرزقهم وهو يجد من يؤذنون متطوعا ممن له امانہ، کہتے ہیں کہ امام کے لیے یہ اچھا نہیں ہے کہ وہ مؤذن کو پیسہ دے، جبکہ ایسے مؤذن کو پائے جو بغیر پیسہ لیے تطوعاً اذان دے سکتے ہوں اور امانت دار ہوں۔ ہاں اگر کہتے ہیں الا ان يرزقهم من ماله، کہتے ہیں کہ مگر یہ کہ اگر ضرورت مند ہے وہ تو اس کا الگ سے جو ہے بیت المال سے اس کو کھلائے۔ مطلب یہ ہوا رزق دینے کا مال سے کیا مطلب ہے؟ بیت المال سے ان کی وظیفہ متعین کر دے، لیکن یہ کہہ کر کہ یہ اذان کی اجرت ہے، یہ نہیں، کہ امام بھی یہ ایسا نہ کرے۔ کہتے ہیں کہ ولا احسب احدا ببلد كثير الاهل يعوذ ان يجد مؤذنا امينا يؤذن متطوعا،
کہتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ بڑے بڑے شہروں میں ایسا کوئی آدمی نہ ملے امانت دار جو تطوعاً اذان دے بغیر اجرت کے. ہاں اگر نہیں ہے تو اس کو وہ بیت المال سے کھلائے، خمس الخمس سے دے، خمس الخمس جو ہوتا ہے سہم کہا کہ اس سے دے، لیکن بطور اس کے نہ دے. یہ امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کا بھی یہی مسلک ہے، احناف کا بھی یہی ہے، کوئی اجرت نہیں دے سکتے، یعنی مکروہ ہے. اور بلکہ انہوں نے نیل میں لکھا ہے، یہ عجیب و غریب ہے، کہتے ہیں قد ذهب الى تحریم اجری شرطن علی الاذان والاقامہ. یہ دیکھنا چاہیے، تحریم کہتے ہیں یعنی کراہت سے کیا مراد ہے. امام شافعی کیا بھی کراہت سے کیا مراد ہے. شوکانی کہتے ہیں کہ حرام ہے، یعنی یہ اس شرط کے ساتھ اجرت لینا کہ ہم اذان اور اقامت کہیں گے، اذان اور اقامت کہنے کی شرط کے ساتھ اجرت لینا کہتے ہیں یہ حرام ہے. اسی لیے جو ہے احناف کیا ہے کہ ہم جو رکھتے آدمی وہ صفائی مسجد کی دیکھ ریکھ صفائی اور وہ سب کے لیے رہتا ہے، اور اس کو جو مزدوری دیتے ہیں اسی کی دیتے ہیں، باقی اذان کا بھی کام کرتا ہے. لیکن امام مالک کے ہاں لا باس باخذ الاجرتی علی ذلک، امام مالک کے ہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دے سکتے ہیں. وہ اجرت پر مؤذن کو رکھا جا سکتا ہے اور مؤذن اجرت لے سکتا ہے. اور زائی کا یہ کہنا ہے کہ اس کو دیا جا سکتا ہے، یجعل علیہ ولا یؤجر، مطلب یہ ہے کہ اس کو پیسہ دیا جا سکتا ہے لیکن اس کو اذان اور اقامت کی اجرت نہیں کہا جائے گا. اس کو اقامت اور اذان کی اجرت نہ بنایا جائے لیکن اس کو دیا جا سکتا ہے. ابن عربی کہتے ہیں کہ الصحیح جواز اخذ الاجرت علی الاذان والصلاة والقضاء وجميع الاعمال الدینیہ فإن الخلیفہ یاخذ اجرته على هذا كله وفي كل واحد منهما ياخذ النائب اجرة كما ياخذ المستنيب. والاصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعد نفقة النساء ومؤونة عاملي فهو الصدقة فقاس المؤذن على العامل. کہتے ہیں ابن عربی کے صحیح ہے کہ تمام دینی کاموں پر اجرت لے سکتے ہیں، یہاں تک کہ نماز، امام جو نماز پڑھائے اس کی بھی اجرت، اذان کی دینے کی اجرت. اسی طرح جیسے کہتے ہیں جیسے قضا وغیرہ ہے، دوسرے تمام دینی اعمال ہیں، اس کے لیے آدمی رکھا ہے تو اس کی اور دیکھیے دلیل بہت مضبوط ہے ابن عربی کی. کہتے ہیں خلیفہ سب سے پہلا کون ہوا؟ خلیفہ کو دیا جاتا ہے نہیں دیا جاتا ہے. ہاں خلیفہ کے جو نائب ہے وہ اس کو بھی اجرت دی جاتی ہے. تو دیکھیے دونوں جگہ فرق کیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ یا اس کا نائب یا جو حکومتی کام کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے اس میں دینی کام کا بھی شعبہ ہے تو ان سب کو اجرت ملتی ہے. لیکن امام شافعی کہتے ہیں کہ اجرت نہیں ہے بلکہ وظیفہ ہے بیت المال سے. اور لوگ کہتے ہیں کہ اجرت ہے، مزدوری ہے. تو جب اجرت خلیفہ کو دی جا سکتی ہے تو خلیفہ کے نیچے جتنے اس کے نائب ہوئے اور جو دینی کام کرنے والے ہوئے سب کو اجرت دی جا سکتی ہے. شوکانی نے اس بات کو ترجیح دیا ہے کہ جو جمہور جو کہتے ہیں مکروہ ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. امام مالک کا مسلک اس میں راجح ہے، اس لیے کہ دینی کام پر اجرت خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم کو ملے گی، اور صحابہ کرام نے بعد میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پورا دیوان کا نظام بنایا اور باقاعدہ وظائف متعین کیے، باقاعدہ جو ہے لوگوں کا نام لکھا گیا، سب کو وظیفہ دیا جانے لگا، تو جتنے عمال تھے سب کو وظیفہ دیتے تھے وہ صحابہ کرام کا. گویا اجماع اسی لیے کہتے ہیں کہ لم یخالفھا احد من الصحابہ، کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا فتویٰ دیا اور جو ہے باقاعدہ دیتے تھے تو کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی ہے.
چلو ایک باب اور پڑھو. باب ما جاء ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن من الدعاء. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن الحكيم بن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث الليث بن سعد عن حكيم بن عبد الله بن قيس. باب ما جاء ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن من الدعاء. دعا تو ایک گزر چکی ہے، ہاں ایک اور چیز ہے. کیا ہے؟ جتنے آپ فرماتے ہیں عن سعد بن ابی وقاص من الدعاء، یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ ماں کا بیان ہے وہ باب میں نا. من الدعاء یعنی کیا دعا کہے جب اذان مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنے. جس نے مؤذن کو سنا اور کہا وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا غُفِرَ لَهُ ذَنبُهُ. اس حدیث میں اس کی صراحت ہو گئی کہ یہ مسلم کی حدیث سے، صحیح حدیث سے اس میں صراحت ہوگی کہ جو ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں. دعا تو پہلے گزر چکی ہوگی کہ مؤذن کا اذان کا کو سنے تو جواب دے اور دعا پڑھیں، لیکن یہاں جو ہے نہیں، آگے آ رہی ہے تو یہ ایک دوسری دعا ہے اس کا مطلب. لیکن کہتے ہیں صاحب تحفہ فیکن صحیحا فی المقصود وان الثواب المذکور مرتب علی الاجابۃ بکمالها مع هذه الزیادہ ولأن قول بهذه الشهادة في اثناء الاذان ربما یفوته الاجابہ فی بعض الکلمات الآتیہ. کہتے ہیں کہ یعنی صاحب میرے وہ قاری ملا علی قاری کہتے ہیں کہ اس سے صرف یہ نہیں لینا چاہیے کہ اذان کا جواب نہیں دینا ہے، بلکہ جو اذان کے جواب دینے کی بات حدیث میں ہے وہ اس سے زیادتی ہے، اس سے یہ زیادہ ہے. قال ابو عيسى وهذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرف من حديث الليث بن سعد عن حكيم بن عبد الله بن قيس. حدیث مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ سب میں ہے. قال ميرك والعجب من الحاكم انه اخرجه في المستدرك وعجب من ذلك تقرير الذهبي له في استدراك عليه وهو صحيح مسلم بلفظه. چلو آگے اس کو پڑھیے اسی سے متعلق. قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي وإبراهيم بن يعقوب قال حدثنا علي بن عياش الحمصي قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقام محمود الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. قال أبو عيسى حديث جابر حديث صحيح حسن غريب من حديث محمد بن المنكدر لا نعلم أحدا رواه غير شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر وأبو حمزة اسمه دينار. یہ ہے اصل دعا. اور اس میں دیکھیں یہ جو ہیں ابراہیم بن یعقوب، محمد بن سہل بن عسکر البغدادی، ان کو کہتے ہیں البغدادی التمیم البخاری الحافظ الجوال بغدادی. اور دوسری جو ہیں اس کے بعد ابراہیم بن یعقوب، یہ کون ہے؟ جوزجانی، جوزجانی جو ہے مشہور
ائمہ روات مشہور ہیں، جرح تعدیل نہیں کی ہے نا؟ الاباطیل المناکیر کہتے ہیں کان احمد یکاتبہ الی دمشق ویکرمہ اکراما شدیدا۔ اس کی بات کون ہے؟ علی بن عیاش امام بخاری کے کبار شیوخ میں سے ہیں۔ حین یسمع النداء کہا کہ جب اذان سنے، الاذان لام جو ہے عہد کے لیے، ہاں الف لام عہد کے لیے، اور گویا مطلب ہے کہ پوری اذان، حین یسمع النداء بتمامہ، جب اذان مکمل سنے۔ اور مسلم کا جو لفظ ہے اس میں تو اور وضاحت ہے نا، قولوا مثل ما یقول ثم صلوا علی ثم صلوا اللہ علی الوسیلہ۔ اس کا صاف ہے کہ جس طرح مؤذن کا ہے مطلب پوری اذان کا جواب دینا ہے، اور دعا سے پہلے، مسلم کی حدیث سے معلوم ہے دعا سے پہلے درود بھی پڑھنا چاہیے، یہ بھی مشروع ہے۔ اسی لیے علامہ تیمیہ نے جو لکھا ہے کہ درود کہاں کہاں مشروع ہے ایک دم صاف، اس میں یہ جگہ بھی لکھی ہے کہ یہاں بھی اس دعا سے پہلے درود پڑھنا چاہیے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقام محمودا الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة۔ کہتے ہیں صاحب توفیق کہ قد اشتہر على ألسنة الناس في هذا الدعاء زیادتان، اس دعا میں عام طور پر لوگوں کے درمیان دو چیزیں مشہور ہو گئی ہیں، دو زیادتی مشہور ہے۔ ایک تو آخر میں کہتے ہیں انک لا تخلف المیعاد، اور دوسرا والدرجۃ الرفیعہ، والفضیلہ کے بعد والدرجۃ الرفیعہ۔ ہر میں اگر بیٹھے رہو تو دعا عام طور پر دعا پڑھتے ہیں تو والفضیلہ بات کہیں گے والدرجۃ الرفیعہ، لیکن یہ یعنی بیہقی کی جس روایت میں اس کا ذکر ہے وہ سندن صحیح نہیں ہے۔ بیہقی کی ایک روایت میں اس کا ذکر ہے اور وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ انک لا تخلف المیعاد کو وہ شیخ البانی نے جو ہے شاذ کہا ہے، لیکن میرے حساب سے وہ شاذ نہیں ہے، زیادتی ثقہ ہے حقیقت میں وہ، چاہے ایک ہی حدیث میں ہے۔ شیخ البانی نے شاذ کا اس بنیاد پر کہ کئی سندوں سے یہ حدیث ہے، کسی میں نہیں، صرف ایک میں ہے، بیہقی کی شاید کس کی ہے وہ، ہاں کچھ مہینی والی میں، ٹھیک ہے، ہاں بخاری کی ہے کچھ مہینی ہے، لیکن جو ہے اس کو شاذ کہنا مجھ کو نہیں سمجھ میں آیا۔ اس میں جو ہے القائمہ سے مراد کیا ہے؟ والصلاة القائمة، هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، اس کو تو بہت وہاں بلوغ المرام سے پڑھتے چلے آ رہے تھے، یہ تو معروف ہے، مشہور ہے، تو ہم وہ کہہ دیں گے یہ قائم ہونے والی نماز۔ اور بتاؤ معنی؟ قائمہ کے معنی ہے دائمہ، جو قیامت تک دائم رہے گی، چلتی رہے گی۔ اور وسیلہ کہیں آتی محمد الوسیلہ، ہاں اس کی تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کی وضاحت کی حدیث میں کہ یہ وہ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے کسی ایک ہی بندے کو دے گا، اور وہ میں ہی ہوں، امید ہے کہ میں ہی ہوں، عسیٰ ان اکون، وسیلہ سے وہی مراد ہے۔ فإنها منزلة
فی الجنہ لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ. تو فضیلہ کیا ہو گیا؟ تب اس کے علاوہ نہیں ہوا، معطوف ہے. اس کا مطلب وسیلہ سے علاوہ. کچھ لوگوں نے کہا کہ وہی مراد ہے، اسی کی فضیلت مراد، لیکن صحیح نہیں ہے. فضیلہ جو ہے یہ الگ ہے. عطف جو ہے یہی بتلا رہا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چیز ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نے اس کے علاوہ کوئی اونچا مقام حق کا رکھا ہے. اب مقام محمودن یہ منصوب کیوں ہے؟ ہم؟ ہم؟ ظرفیت ہے، مفعول بھی ہے، دونوں ہو سکتا ہے. ابعث یوم القیامتی مقام محمود، یہ ہے کہ آتی ہی مقام محمود. دونوں صورت میں وہ یعنی وہ جو ہے فعل جو ہے اس کا وہ محذوف ہو. کچھ لوگوں نے کہا ہے مقام محمود یہ جو ہے یہ شفاعت ہے، لیکن کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ مقام محمود جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے نیچے جا کر دعا کریں گے شفاعت کے لیے تو وہ مراد ہے. جیسا میں حضرت کعب بن مالک کی حدیث میں یبعث اللہ الناس فیکسونی ربی حلتا خضراء فاقول ما شاء اللہ ونقول فذلک المقام المحمود. یعنی ایک الگ ہی جگہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ عطا کرے. چلو.